لیکن یہاں کے جو بچوں نے پرفارم کیا انتہائی سمجھتا ہوں کہ بہترین پرفارم کیا. لیکن لاسٹ ٹائم بھی میں ایان کو دیکھا تھا مجھے جب اور چھوٹے تھے، اور آج تو ماشاء اللہ پورے جو ہمارے راؤنڈ ہائٹ ہے، کم ہائٹ ہونے کے بعد بھی وہ ڈراپ کی ہائی کک جو مار رہے تھے. اور ماشاء اللہ مہک کی بھی میں تعریف کروں گا، بالکل آپ جیسا پھولوں کی مہک جیسی مہک ہے ویسے ماشاء اللہ کی مہک ہے. تلوار کا بہترین پرفارمنس دیا، اور لکڑی کا جو جس انداز میں آپ نے لکڑی کا پرفارمنس دیا، اور بھی نام یاد بھی ہیں جتنے بھی. آپ کا نام کیا ہے؟ شازیہ نے بہترین پرفارم کیا ماشاء اللہ. پورے جتنے یہاں کے ورلڈ مارشل آرٹس اینڈ فٹنس سینٹر کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، تمام اسٹوڈنٹس قابل مبارکباد ہیں. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طریقے سے اپنی اس پریکٹس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. کیا ہوتا ہے کچھ سال کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ڈیڈیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. میں بار بار 4D کے بارے میں بات کرتا ہوں. یہ 4D آپ لوگ بہت کام آئیں گے. ہمیشہ لوگ 3D کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن میں 4D کے بارے میں بات کرتا ہوں. پہلا ہے ڈسپلن. جو بچے کے پاس ڈسپلن ہے، جو بچہ ٹائم پہ اٹھتا ہے، ٹائم پہ سوتا ہے، ٹائم پہ کھاتا ہے، پریکٹس ٹائم پہ کرتا ہے، اپنا جو بھی ورک ہے جو ٹائم پہ کرتا ہے، ڈسپلن اگر آپ کے پاس آ گیا تو سمجھیے آپ دنیا کے کامیاب انسان ہیں. اور جو کامیاب انسان ہے، کیونکہ ایک عام انسان ڈسپلن میں نہیں ہے، انہیں کب اٹھ رہا کب سو رہا اس کے اندر ڈسپلن نہیں ہے. رات میں دیر سے سو رہا، صبح دیر سے اٹھ رہا، پریکٹس نہیں کرتا، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، پڑھائی میں کانسنٹریٹ نہیں کرتا. کئی بچوں کے بارے میں ابھی آج کل کا جو ماحول ہو گیا، میں کل بھی ایک جگہ اسکول میں بولا تھا، بچوں کے پاس احساس ختم ہو گیا. ایمبیشن نہیں ہے. ایمبیشن ہونا بہت ضروری ہے، ایمبیشس ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کو زندگی میں کیا بننا ہے وہ سوچنا بہت ضروری ہے. آپ اگر وہ سوچیں گے کہ مجھے یہ بننا ہے، میں وہاں تک جانے والا ہوں، کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے اسپورٹس ہو، ایجوکیشن ہو، کوئی بھی چیز میں آپ اگر کوئی آج براؤن بیلٹ ہے یا وائٹ بیلٹ سے اسٹارٹ کیا ہے، بلیک بیلٹ تک جانے کا اس کا ایمبیشن ہے اور اس کے اوپر ہارڈ ورک کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا. تو میں نے کہا کہ پہلا ہے ڈسپلن، دوسرا ہے ڈیڈیکیشن. ڈیڈیکیشن سے کام کرنا ہے. کوئی ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. ابھی یہ جو پرفارم کیے ہیں آپ لوگ، ایسی نہیں ہوا. آپ لوگ کی یہ پریکٹس ہے. پریکٹس کرتے ہوئے آپ لوگوں نے پرفارم کیا تو یہاں پر لکڑ ڈپس مارے گئے اور سنگل تھم ڈپس مارے گئے. یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ 4 چیز آپ لوگ کرے ہیں تو آپ لوگ کامیاب ہیں. وہ تو ڈسپلن آپ لوگوں کا میں دیکھ چکا ہوں، ڈیڈیکیشن بھی دیکھ چکا ہوں، اور تیسرا ہے ڈٹرمنیشن. ڈٹرمنیشن بہت ضروری ہے. پھر اور چوتھا ڈی میں نے اپنے آپ سے ایڈ کیا، کیونکہ میں اگر میر محتشم علی خان مسٹر ورلڈ سلور میڈل لیا ہے لاس ویگس میں مسل مینیا میں، اگر میں مسل مینیا یونیورس میں 6 پوزیشن حاصل کیا ہوں فلوریڈا میامی میں، اور میں اگر کوچ بنا ہوں انڈیا کا 2010 میں، انڈیا کو 4 میڈل اگر دلایا ہوں، جو بھی آج میں ہوں میرے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں. چوتھا ڈی ماں باپ کی دعا. چوتھا ڈی ماں باپ کی دعائیں ہیں. بچوں، ماں باپ کی اگر آپ دعائیں لیں گے، کوئی زندگی میں زیرو ہے. یہاں پہ آ کے پریکٹس کر رہا مگر اس کو نہیں آ رہا، کچھ نہ کچھ بننا چاہ رہا، انہیں ایگزام دے رہا براؤن بیلٹ کا مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کوشش کر رہا نہیں ہو سکتا. میں آپ لوگوں سے کہوں گا اپنی ماں کو بول کے آئیے گھر میں، آپ دعا کریے آج میرا ایگزام ہے، چاہے براؤن بیلٹ کا ایگزام ہو، چاہے آپ کا کوئی ایجوکیشن کا ایگزام ہو، اسکول کا ہو یا کالج کا ہو، آپ اپنے ماں کو بول کے آئیے. آپ کس طریقے سے کامیاب ہوں گے آپ دیکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ایسی چیز دے دے گا. ماں کی دعاؤں کی وجہ سے
آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین بڑا مقام دیں گے. کیا ہے شاعر نے کیا کہا؟ بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا, بجھتے ہوئے دیے پہ ہوا نے اثر کیا, ماں نے دعائیں کی تو دوا نے اثر کیا. یہ ماں کا مقام ہے. ماں باپ کی آپ لوگ دعا لینا ہے. کئی جگہ سے ہم کو کالز آتے ہیں کہ بھائی بچہ ماں کی ہائٹ میں آ گیا, باپ کی ہائٹ میں آ گیا, والد کی ہائٹ میں آ گیا. جب بھی والد کچھ کہتے ہیں, ماں کچھ کہتی ہے, ہاں کریں گے, جاؤ, ہاں دیکھیں گے, جاؤ جی جاؤ, آپ کو کیا معلوم, آپ گھر میں بیٹھو خاموش. کئی بچوں کا یہ ٹیون جو ان ایجوکیٹڈ بچے ہیں ان کی بات کرو. ماشاءاللہ آپ لوگ ڈسپلن والے ہیں. میں آپ لوگ کے سامنے اس لیے بول رہا ہوں, جو بچے بدتمیز ہیں, جو بچے ماں سے جھڑکی سے بات کرتے ہیں, آپ لوگ اپنے بچوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے فرینڈس کو بولنا کہ ماں سے اور والد سے جھڑکی سے بات کبھی نہیں کرنا بچوں, کیونکہ یہ بات ہماری نہیں ہے, یہ میں اور آپ کی بات نہیں ہے. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کو تم اف تک مت کہو. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, عبادت صرف کس کی ہوگی؟ عبادت صرف اللہ کی ہوگی. اور اللہ کی عبادت کے بعد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو. جو والدین آپ کو اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کی فیس بنتے ہیں, آپ اپنا پیٹ کاٹ کے مطلب اپنے آپ کو نہیں کھلاتے. ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچوں کی فیس کے اوپر کانسنٹریٹ کرتے ہیں, بچوں کو اچھا کھلاتے ہیں, اچھا ڈریس دلاتے ہیں. جو چیز آپ کو چاہیے آپ کے والدین آپ کو دیتے ہیں, تو والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, ان کے پیر دبانا ہے, ان کا سر دبانا ہے. اگر پیر ہاتھ دبائیں گے, ان کی دعائیں لیں گے. میں یہاں پر بیٹھ کے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, کل آ کے آپ لوگ مجھ سے مل کے کہیں گے ہم نے اپنے ماں باپ کے پیر دبائے, ہم نے یہ کیا, لیکن ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا. آپ بول ہی نہیں سکتے, آپ ایک سپر اسٹار بن کے ابھریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ رشید بھائی اور ندیم بھائی کا نام آپ لوگ ساری دنیا میں روشن کریں گے. اور ورلڈ مارشل آرٹس اینڈ انشاءاللہ ورلڈ مارشل آرٹ اور فٹنس سینٹر کا جو نام ہے, آج ماشاءاللہ 5 ایئرس کمپلیٹ کر چکے ہیں. 5 سال کا سفر کوئی ایزی نہیں ہوتا. اس میں کتنی مصیبت خورشید بھائی اٹھائے ہوں گے, کتنی مصیبت پریشانی آئی ہوں گی اس سینٹر کو چلانے کے لیے, کتنے لوگ ان کو ڈسٹرب کیے ہوں گے, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ میں باڈی بلڈنگ میں جم سینٹر چلا رہا ہوں, کئی چیزیں میرے ساتھ ہوئی, کئی چیزیں ہوتی ہے جو لوگوں سے ہم کو کیا ہے بہت ڈسٹربنسز آتے ہیں بعض وقت. لیکن وہ سب کرنے کے کس کے لیے کرتے ہیں؟ آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے. ہم لڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں کر رہے. خورشید بھائی آپ لوگ لڑنا بول کے نہیں ہے, آپ لوگ اپنے آپ کو سیلف ڈیفینس کے لیے آپ کو یہ گیم سکھاتے ہیں. اور یہ گیم کو بچوں میں کہہ رہا ہوں کبھی باہر استعمال نہیں کرنا, کیونکہ آپ کا جو مار ہوتا ہے, آپ کے جو ٹیکنکس ہے, اگر آپ ایک ٹیکنک سے ماریں گے کامت بھی, اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا, اس کا پیر ٹوٹ جائے گا, اس کی کمر ٹوٹ جائے گی. آپ ایک کک ماریں گے تو اس کے دانت نکل کے باہر آ جاتے ہیں. مطلب اتنا پاور آپ لوگوں کے کک میں اور اس میں رہتا پنچ میں. تو آپ ہمیشہ احتیاط کرنا, کسی سے لڑنا نہیں. بہت ظلم ہو گیا, بہت پرابلم ہو گیا, خاص طور پہ بچیوں کے ساتھ, تو بچیاں اپنا ہاتھ استعمال کرنا اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے. بچیاں یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوگا, کچھ نہیں. بچیاں استعمال کرنا, جہاں ضرورت پڑی سیلف ڈیفینس کے لیے استعمال کرنا. ہم لوگ اٹیک کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم لوگ سیلف ڈیفینس کرنے والے لوگ ہیں. تو آپ لوگ اس ڈیفینس کو, اس گیم کو, اس اسپورٹس کو آگے بڑھائیے. حیدرآباد کی نمائندگی کیجیے, اپنے اسٹیٹ کی نمائندگی کیجیے. میں کہنا چاہوں گا انڈیا کو ریپریزنٹ کریے اور انڈیا کا نام پورے ورلڈ میں روشن کیجیے. تو کر سکتے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج کہ محمد عبد القدیر کو, جس کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں سرٹیفکیٹ حاصل ہوا, گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں عبد القدیر کو مبارکباد دینا چاہوں گا. محمد عبد القدیر کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا. اور محمد حبیب الدین
जिन्होंने ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम किया, मैं मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ये 2 बच्चे यहाँ से वर्ल्ड मार्शल आर्ट एंड फिटनेस सेंटर से लिए आप लोग भी इस तरीके से वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम लोगों को एक मरतबा मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला यहाँ के बच्चों को ब्लैक बेल्ट भी बनाए, डिसिप्लिन वाले बच्चे बनाए, ऐसे बच्चे बनाए जिससे लोग सीखे, ऐसे बच्चे आप लोगों को बनाए। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। और फिर एक मरतबा वर्ल्ड मार्शल आर्ट एंड फिटनेस सेंटर के बानी खुशी साहब को और नदीम भाई को मुबारकबाद देता हूँ और आप तमाम लोगों को फिर एक मरतबा मुबारकबाद देके ये कहना चाहूँगा आपके जो भाई बहन है, फ्रेंड्स है, उनको भी इस सेंटर में हिस्सा लेने के लिए कहिए, क्योंकि आज जो हमारा ये हो चुका है टाइम ज्यादा बच्चे मोबाइल में यूज करते हुए कर रहे हैं, मोबाइल कुछ देने वाला नहीं है। आप आइए यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, अपने आप को मजबूत करिए और गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखिए। क्यों मैं कह रहा हूँ गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि आप जो प्रैक्टिस करते हैं ना बॉडी बिल्डर्स को भी और जो प्रैक्टिस में रहते हैं उनको जल्दी गुस्सा आ जाता। तो हजरत अली और रज़ी अल्लाह ताला का वाक़या सुनाते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने एक पहलवान चैलेंज कर दिया, पहलवान चैलेंज कर दिया, चैलेंज करके अली रज़ी अल्लाह ताला ने बोला कि क्या है तुम्हारा इस्लाम, क्या है, तुम क्या है, जरा देखिए। वो ये चैलेंज कर दिया तो अली रज़ी अल्लाह ताला खामोश बैठ गए, लेकिन वो चैलेंज जैसे ही करा अली रज़ी अल्लाह ताला उससे लड़ना शुरू कर दिए। जब उससे लड़के उसको नीचे मार के क्या करे, नीचे डाल दिए। नीचे डालने के बाद उन्हें क्या कहा, अली रज़ी अल्लाह ताला के चेहरे मुबारक पे थूक दिया। जैसे अली रज़ी अल्लाह ताला के चेहरे पे थूक दिया तो उनको क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, बोलिए? हाँ, मारना चाहिए था। लेकिन कुर्बान जाए हमारे सहाबा इकराम के ऊपर से इतने ताकतवर सहाबी अली रज़ी अल्लाह ताला जब चेहरे पे उसने थूक दिया तो अली रज़ी अल्लाह ताला वहां से हट गए। लोगों ने कहा अली आप उसको खत्म कर देना था, आप उसको मार देना था। अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा जब से मैं जो लड़ रहा था मेरे अल्लाह के लिए लड़ रहा था, अगर ये मैं उसको मारता तो मेरे नफ्स के लिए, मेरी जाती उसके लिए हो जाता, तो इसलिए मैं अपनी जात के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था। और मैंने क्या किया, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और कंट्रोल करके मैं हट गया। तो हमको ये सीख दी गई कि गुस्सा हमेशा गुस्से में हमको बेकाबू नहीं होना है, गुस्से को कंट्रोल में रखते हुए अपने आप पे काबू पाना है। सबसे बेहतरीन पहलवान वो है जो अपने गुस्से को काबू में रखे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।
Which is Yunus